بھیونڈی میں مجلس علم و ادب کے زیر اہتمام رئیس جونیئر کالج کی نو آموز قلمکاروں کی شاندار پیشکش۔ بھیونڈی شہر کا مشہور و معروف تعلیمی ادارہ رئیس ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج اپنے طلباء کی ہمہ جہت نشو و نما کے تئیں نہ صرف فکر مند رہتا ہے بلکہ وقتاً فوقتاً متنوع سرگرمیوں کے ذریعے ان کی مخفی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے نیز گناگوں صفات کو ظاہر کرنے میں بھی پیش رہتا ہے۔ پروگرام ہوا رئیس ہائی اسکول میں، وہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے بچوں کی نگارشات انہوں نے پیش کی۔ اس میں خوشائند بات یہ ہے کہ اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی انہوں نے اپنی نگارشات پیش کی، یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اور آگے چل کر انہی بچوں میں سے پروین شاکر اور خواجہ احمد عباس پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کو جب ہم نے شروع کیا میرے خیال سے 4 برس ہو گئے، کیوں ضیاء صاحب؟ 4 برس، 3-4 برس ہو گئے۔ اس کو مزید ہم کو سال میں ہمارے بچوں کی نگارشات جو ہیں جو ان لوگوں نے لکھا وہ بہت ہی اچھی ہیں، اور اس میں مزید اگر ضلع اس لحاظ سے ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی نگارشات اخبارات میں شائع ہوں، تو یہ ایک اچھی بات ہے اور ہمارے بچوں کو اس سے ایک انسپریشن ملے گا۔ اسی سلسلے میں پرنسپل ضیاء الرحمان انصاری کی تحریک پر یہاں مجلس علم و ادب کی تشکیل عمل میں آئی اور مجلس کے تحت اردو وسیرہ آڈیٹوریم میں نو آموز قلمکاروں کی تیسری تقریب منعقد کی گئی۔ دیکھیے، کھلاڑی ہوں یا لکھاری ہوں، قوم کو جو ملتے ہیں اس کی بنیادیں عام طور سے اسکولی تعلیم کے دوران ہی رکھ دی جاتی ہیں۔ اسکولی تعلیم کے دوران ہی اچھے کھلاڑی اور اچھے لکھاری، اگر ایسی کوئی صلاحیتیں بچوں کے اندر ہوں تو ان کی شناخت بھی ہو سکتی ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جا سکتی ہے، ان کی ان صلاحیتوں کی تربیت بھی کی جا سکتی ہے اور ان کو موقع بھی دیے جا سکتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کے اندر اگر لکھنے کی ایسی صلاحیتیں ہیں تو ان کی شناخت کی جائے، ان کو موقع دیا جائے، ان کی تربیت کی جائے۔ اسی مقصد کے تحت مجلس صرف اردو زبان تک محدود نہیں ہے بلکہ انگریزی میں، مراٹھی میں، ہندی میں بھی اگر ایسی کوئی کریٹیو رائٹنگ، تخلیقی صلاحیتیں اگر ہمارے بچوں کے اندر ہیں تو ان کو موقع دیا جائے۔ کچی تخلیقیں ہیں، ابتدائی دور میں ہیں۔ میں کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی کا جو مینجمنٹ ہے ان کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں، اس لیے کہ انہوں نے اس طرح کے سرگرمیوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے، جس کی صدارت کے ایم ای سوسائٹی کے نائب صدر ایڈوکیٹ یاسین عبدالجلیل مومن نے فرمائی۔ سوسائٹی کے اعزازی جنرل سیکریٹری دانیال قاضی نے بھی تقریب کو رونق بخشی۔ معروف شاعر، ادیب، انشائیہ نگار محمد رفیع انصاری سر مہمان خاص کی حیثیت سے موجود تھے۔ یہاں افتتاحی کلمات پیش کرتے ہوئے ضیاء الرحمان انصاری سر نے واضح کیا کہ مجلس علم و ادب جونیئر کالج میں طلباء کی زبان و ادب اور علوم جدید میں تحریری اور تخلیقی صلاحیتوں کے فروغ کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انجمن کا مقصد طلباء کو اپنی تبادلات ادبی تخلیقات نیز مختلف نصابی مضامین کے ساتھ ساتھ دیگر علوم سے متعلق ان کی معلومات کو مختلف زبانوں مثلاً اردو، انگریزی، ہندی اور مراٹھی میں پیش کرنے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا اور اسی طرح ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے فروغ پانے کے امکانات روشن کرنا ہے۔
اس مقصد کی حصول یابی کے لیے ایسے طلباء کی شناخت اور ان کی تخلیقات کی پیشکش کے لیے مناسب وقفوں سے محفلوں کا انعقاد کرنے، نیز لائق اشاعت تخلیقات کو جریدوں اور اخباروں میں شائع کرنے کا اہتمام کرنے جیسی ذمہ داری اراکین مجلس کی ہوگی جو زباندانی کے اساتذہ ہیں۔ جبکہ صدر جلسہ ایڈوکیٹ یاسین مومن نے صدارتی خطبے میں اس منفرد اقدام کی ستائش کی اور طلباء کی پیش کردہ تخلیقات سے لطف اندوزی کا بھرپور اظہار کیا۔ نیز طلباء کو ان کے روشن مستقبل کے لیے دعائیں دیں تو وہیں تقریب کے خاص مہمان محمد رفیع انصاری نے جونیئر کالج کے آرٹس، سائنس اور کامرس شعبے کے 15 طلباء کی تبازات تخلیقات سننے کے بعد تاثرات پیش کرتے ہوئے خوشگوار حیرت کا برملا مجلس اظہار علم کیا۔ و ادب کے اس تقریب میں مجھے شرکت کا موقع میسر آیا اور یہ بھی ایک بات سامنے آئی کہ حصہ نظم پر زیادہ توجہ دی گئی اور نثر پہ کم۔ تو مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ طلباء کو چاہیے کہ اس طرح کی تقریبات میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور حصہ نظم کے ساتھ حصہ نثر پر بھی ان کی توجہ ضرور ہے، اس لیے کہ نثر لکھنا بنسبت نظم کے زیادہ مشکل ہے لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ رئیس ہائی اسکول اور جونیئر کالج کے چیئرمین یاسر تاتلی نے اپنے تاثرات میں طلباء کے ذریعے پیش کیے گئے تبازات تخلیقات کی بہترین پیشکش پر مبارکباد مجھے پیش بہت کی۔ خوشی ہے اس بات کی، رئیس ہائی اسکول جونیئر کالج کے بچوں نے ایک لکھنے کی کوشش کی، کیونکہ لکھنا ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے بہت ہی ہمت اور جسارت لگتی ہے، اور وہ آ کے تقریر کی شکل میں سنایا، اس سے مجھے بہت خوشی ہے۔ رئیس ہائی اسکول کے زیر اہتمام کا مقصد محض اتنا تھا کہ ہم بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار کا ایک موقع، ایک پلیٹ فارم ان کو مہیا کریں، اور میں سمجھتی ہوں اس اعتبار سے یہ ایک کامیاب پروگرام رہا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے تحریک پا کر ہمارے بچوں میں اور اظہار کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ جو کچھ لکھتے ہیں، فی الحال ہم آج کی تاریخ میں ہم اس کا فیصلہ تو نہیں کریں گے کہ وہ کتنا معیاری اور غیر معیاری ہے، بس صلاحیتوں کا اظہار یہ بڑی چیز ہے، اور آج اس پروگرام کے ذریعے ہم نے انہیں یہی موقع فراہم کیا ہے۔ میں ہمارے پرنسپل جناب ضیاء الرحمان انصاری سر کی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کام لیا، اور میں اپنے تمام سوسائٹی کے ذمہ داران، جناب ہمارے چیئرمین جناب یاسر تاتلی صاحب اور ہمارے نائب صدر جناب ایڈوکیٹ یاسین وکیل صاحب کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسی سرگرمیوں کے انعقاد کا ہم کو موقع فراہم فرمایا۔ اس موقع پر وائس پرنسپل عامر صدیقی، اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر مخلص مدو، وائی سی ایم او یو اسٹڈی سینٹر کے کوآرڈینیٹر عبدالعزیز انصاری، عبدالحسیب جامعی صاحبان نے اپنی موجودگی سے نو آموز قلمکاروں کی حیثیت سے شریک ہونے والے طلباء کی حوصلہ افزائی کی۔ پروگرام میں شریک سبھی طلباء کو کتابوں کا بیش بہا تحفہ پیش کیا گیا۔ اس شاندار پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جس کی نظامت اور مہمانان کے تعارف کا فریضہ جونیئر کالج کی معلمہ ہنا فرحین نے بڑے احسن طریقے سے نبھایا۔ آپ نے قلمکار طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے اپنی ایک فکر انگیز نظم لفظ بھی پیش کی۔ یہ خبر آپ سویریا میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، جہاں ادب سے منسلک ہر خبر، ہر پروگرام دکھایا جاتا ہے، لہٰذا خبر کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ انوار الحق خان کے ساتھ میں صوفیہ مومن، بھیونڈی سے۔